صحابہ کا ایک ذوق تھا کہ اپنے روحانی معاملات میں وہ ہمیشہ مضبوط رہے۔ امام سخاوی کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی نے خواب دیکھا، خواب اس طرح دیکھا کہ نبی کریم کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں۔ وہ ملنگ کدھر ہیں جو حضرت علی کا نام لیتے ہیں اور نماز سے دور جاتے ہیں؟ حضرت علی تو خواب بھی دیکھیں تو اس میں نماز ہی ہوتی ہے۔ حضرت مولا علی نے خواب دیکھا حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ شیر خدا فرماتے ہیں کہ لطف بڑا آیا جب یاسین والے نبی خود یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، جب طٰہٰ والے پیغمبر خود طٰہٰ کی تلاوت کرتے ہیں، بڑا لطف آیا، بڑا سرور آیا۔ نماز پڑھی تو بڑا۔ میں آپ سے ایک بات عرض کروں، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ لوگ ہم سے وظیفے پوچھنے آتے ہیں، کس بات کے لیے؟ کہ دل صاف ہو جائے۔ کس بات کے لیے؟ کہ مجھے حضور کی زیارت نصیب ہو جائے۔ پہلے تو کوئی وظیفہ پوچھتا نہیں، اگر آج ہم سے کوئی پوچھتا بھی ہے تو صرف اتنا کہ میری دکان نہیں چلتی، صرف اتنا کہ میرا کام نہیں چلتا۔ کوئی ایسی بات مل جائے جس سے فٹافٹ پیسہ غلہ پیسوں سے بھر جائے، اس سے زیادہ ہم نے سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ بھئی یہ کام تو ساری دنیا کر رہی ہے، ہمارا روحانی مقام کیا ہوا؟ ہم کہاں پہنچے؟ وہی سارے لین دین، وہی سارے رٹے۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں درود پاک پڑھ کے سویا تو خواب میں زیارت ہوئی، حضور فجر کی نماز پڑھا رہے، 2 سورتیں پڑھی تو کمال مزہ آیا۔ کہتے ہیں سلام پھیرا، میں خواب دیکھ رہا ہوں، تو ایک کھجوروں کا ٹوکرا آ گیا، سرکار ایک ایک کھجور بانٹنے لگے۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے بھی کھجور ملی، کھائی، مزہ بڑا آیا۔ کیا کھجور کا مزہ تھا؟ مزہ تو دست مصطفیٰ کا تھا۔ کہتے ہیں ابھی کھجور کھا ہی رہا تھا، ذائقہ منہ میں موجود تھا کہ فجر کی اذان ہوئی۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے نا، کبھی ٹھہر جا مؤذن، ذرا ٹھہر جا مؤذن، میرا دل دہل رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اٹھ گیا، وضو کیا، سنت پڑھی، مسجد نبوی شریف میں جا کے نماز کے انتظار میں بیٹھا۔ حضرت فاروق اعظم جماعت کرانے آئے۔ مجھے جھٹکا اس وقت لگا، دھچکا تب لگا جب حضرت عمر نے بھی وہی صورتیں شروع کر دی جو خواب میں حضور نے پڑھی تھی۔ میں سمجھا اتفاق ہے، یہ ایک اتفاق ہے، ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں سلام پھرا تو حسن اتفاق، دوسرا دھچکا تب لگا جب کھجوروں کا ٹوکرا بھی آ گیا۔ کہتے ہیں فاروق اعظم کھجور نکالتے بانٹتے، کھجور نکالتے بانٹتے، مجھے بھی دی، مزہ بڑا ہے۔ حضور سے تو اس لیے نہیں نہ مانگی تھی کہ ادب مانے تھا، تو عمر سے تو جرانا تھا نا اپنا۔ سارے مشورے عمر ہم سے کرتے تھے۔ فرماتے ہیں جیسے ہی حضرت عمر نے کھجور دی، میں نے کھائی، مزہ بڑھایا، تو میں نے جلدی سے کہا عمر ایک اور دینا۔ یاروں سے بندہ مانگ لیتا ہے نا، ذرا ایک اور دینا۔ کہتے حضرت عمر نے اٹھائی بھی، اوپر سے کوئی چیز اتاری بھی، میں سمجھا ملنے لگی ہے۔ کہتے ہیں اٹھائی بھی اور صاف بھی کی، میں سمجھا ملنے لگی ہے۔ ایک اور صحابی کی طرف کھجور بڑھا کے حضرت عمر فرمانے لگے علی یوں تو نہ کر، اگر رات کو حضور سے دوسری لیتے تو میں بھی تمہیں دوسری دے دیتا، اگر لیتے نا دوسری۔ فرماتے ہیں بس پھر اس سے زیادہ کچھ نہیں، وہ بھی روئے اور میں بھی رویا، وہ بھی تڑپے اور میں بھی تڑپا۔ حضرت علی کہنے لگے آپ بھی؟ تو میں نے کہا وہ کریم جب آئے تھے تو جو برکھا آپ پہ برسی وہ اس غریب پہ بھی برسی۔ او خدا کے بندو، تم تو دن کی بات کرتے ہو، ان کی تو راتیں بھی اکٹھی ہیں۔ تم تو جاگنے کی بات کرتے ہو، ان کی تو خوابیں بھی اکٹھی ہیں۔ تم تو دنیا کی بات کرتے ہو، میرے رسول نے تو جناب ابو بکر صدیق کا ایک بازو تھاما، دوسرا حضرت عمر کا تھاما، اور جا رہے ہیں۔ سامنے سے دیکھ کے صحابہ خوش ہوئے تو حضور فرمانے لگے سنو میں جنت میں بھی اسی طرح انہیں لے کے داخل ہو جاؤں گا۔ ان کی تو دنیا اور آخرت بھی اکٹھی ہے۔ صرف اپنے نظریات پر، اپنے افکار پر کبھی بھی کوئی گرد نہ جمنے دے، کبھی بھی کوئی ایسی بات نہ قریب آنے دے جو ذرا سا بھی اثر کرے۔ اپنی طبیعتوں کو سنبھالیں، ان سے سیکھیں۔ ایک بات سمیٹتے ہوئے آخر میں آپ سے عرض کرنی ہے، آپ اس پر توجہ کریں گے اور وہ بڑی ضروری بات ہے۔ ادھر دیکھیں میری طرف، تیزی سے حالات بدلے، زمانہ جدید آیا ہے۔ میں نے کہا کہ ہمارا انداز محبت بھی یہ ہے کہ میں نے نا پوسٹ لگائی تھی اہل بیت کی تعریف میں، میں نے 2 جملے لکھے تھے، یہ انداز نہیں۔ ہماری نا طبیعتیں، دیکھو محبت دل کا معاملہ ہے۔ انسان کو نا پیسوں سے بھی پیار ہوتا ہے، مانے نہ بندہ پر ہوتا ہے۔ میں بڑے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس پیسے ہوں تو صحت مند رہتے ہیں، نہ ہو تو بیمار لگتے ہیں۔ ہوتے ہیں ایسے لوگ جن کو شہرت سے پیار ہوتا ہے، 2 4 5 بندے اگر کہہ دیں کہ فلانی جگہ بھی تیرا نام سنا ہے تو ان کا قد اونچا لگنے لگ جاتا ہے۔ تعریف سے بھی پیار ہوتا ہے،
آپ دیکھ لیں جو بلے بلے کریں تو بندے کو اچھے لگتے ہیں، جو ذرا کہیں کہ ذرا یہاں توجہ کیجیے گا تو بندہ لگتا ہے کہ یہ مخالف ہو گیا، حاسد ہو گیا، پتہ نہیں کیا۔ یہ انسان کا مزاج ہے۔ ہمارے سینے میں کچھ محبتیں پنپتی ہیں، وہ بچوں کی ہوں، وہ گھر کی ہوں، وہ عہدے کی پنپتی۔ اپنے دل پہ نا تھوڑا غور کرنا ہے، غور کرنا ہے کہ اس میں حضور کے صحابہ رہتے ہیں کہ نہیں، اس دل میں حضور کی اولاد کی جگہ ہے کہ اس پر غور کرنا۔ آپ کسی کو نہ بتائیں یہ تو میرا اور رب کا معاملہ ہے۔ یہ جو ہمارے سادے لوگ تھے نا پرانے، وہ پوسٹر نہیں لگاتے تھے محبت کی، وہ دل سے محبت کرتے تھے۔ آج سے نا تھوڑا سا پیچھے جائیں نا تو 15-20 سال پہلے تو ہم کسی بزرگ سے پوچھتے تھے بابا جی نام کیا، تو کہتے تھے غلام حسین۔ پورا صحیح کر کے غلام حسین کہنا بھی نہیں آتا تھا، غلام حسین۔ اچھا جی کس نے رکھا ہے؟ کہتے میرے دادے نے۔ تو جس 80 سال کے بابا جی سے میں پوچھ رہا ہوں نا نام غلام حسین ہے، اس کے بھی جب دادا نے رکھا ہے تو بات کو 150 سال تو پرانی ہو گئی نا۔ یعنی 150 سال پرانے بزرگوں کے گھر میں آج پوتا پیدا ہوا تو پتہ کیا چاہتے تھے؟ یا اللہ جو آج پوتا دیا اسے امام حسین کا غلام بنا دے۔ بی بی کا نام غلام فاطمہ کی بجائے کنیز فاطمہ ہی ہو تو ٹھیک ہے، علماء یہی مشورہ دیں گے۔ لیکن کتنی بیویوں کا نام غلام فاطمہ ہوتا تھا؟ پوچھ لیں بزرگوں سے۔ بی بی بھائی کنیز فاطمہ رکھنا چاہیے۔ ان کو یہ پورا نہیں پتا تھا کہ یہ اس کے معنی کیا ہیں، مفاہیم کیا ہیں، کس ترتیب سے جائے گا، پر سیدہ فاطمہ کی غلامی پہ تو ناز تھا کہ نہیں۔ وہ یہ نام، میں آپ کو سادی بات بتاتا ہوں، میرے ابا جی نا بڑی عید والے دن چاول کا توڑا لے کے آئے 2-4 دن پہلے۔ اما جی نے اس چاول کے توڑے میں سے ایک دن چاول پکائے تو بڑے اچھے چاول تھے، بڑے بہترین۔ ابا جی کہنے لگے سیمپل بھی نہیں سی دیکھے آتے پھر بھی چول چنگے نکلے، یہ اچھے ہیں، یہ ٹھیک ہیں۔ 2-4 دن کے بعد چاول گھر میں پکے تو وہ نہیں تھے، تو ابا جی کہنے لگے وہ چاول کتنے نہیں، یہ کہڑے چاول پکا لینے؟ تو اما جی کہنے لگے سونے بڑے سن، میں رکھ لینے 10 محرم نو پکاواں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بچے کا ولیمہ ہو تو پھر ذرا صحیح کر کے چاول چیک کرنا، پھر ذرا نائی لاہور سے بھی منگانا پڑے تو منگوانا، لیکن امام حسین کے نام کی نیاز ہو تو ٹیلی فون کر دینا 2 دے گا کل دیا جائے۔ یہ ذوق نہیں، ہمارے پرانے دیہاتی لوگوں کا یہ ذوق تھا کہ حسین ابن علی کے نام پر اگر چاول بھی دینے ہیں تو وہ بھی سونے ہونے چاہیے، وہ بھی شاندار ہونے چاہیے، ان میں بھی کمال ہو۔ پڑھے نا ترمذی کی حدیث، نقشبندی، چشتی، سہروردی، قادری، اویسی، شاذلی محنت کرتے رہے رب کی محبت پانے کے لیے، جدوجہد ہوتی رہی، وظائف ہوتے رہے، لطائف طے ہوتے رہے، مراقبے ہوتے رہے، کیا کچھ ہوتا رہا۔ اور مدینے والے حبیب فرمانے لگے غلاموں سنو حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ فرمایا جو میرے حسین سے محبت کرے رب اس سے محبت فرماتا ہے۔ اس درجے کو بھول نہ جانا، یہ طریقت کا بڑا درجہ ہے۔ جو ان سے پیار کرے ان سے میرا رب پیار کرتا ہے۔ او ملت کے جوانوں، نہ کسی اور کو آئیڈیل بنا بیٹھنا، نہ کہیں اور دل لگا بیٹھنا، واپس آنا۔ ہماری طبیعتوں میں بے صبری تیزی سے آئی، ہم تیزی سے اپنے والد پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ ابا جی آپ کو ڈھب کا کام کر لیتے تو آج نظام صحیح نہ ہوتا۔ بے صبری، آج محنت کیا تو سویرے رزلٹ ملے۔ یاد رکھنا 2 ہی نعمتیں ہیں دنیا میں جو اگر انسان کے پاس ہو تو بندہ ٹوٹتا نہیں، بکھرتا نہیں، ایک صبر، دوسرا استقامت۔ آپ صبر کریں زندگی میں۔ قرآن مجید میں 90 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے صبر کا ذکر کیا، اور کم و بیش حدیث مبارکہ میں 900 مرتبہ میرے حبیب نے صبر کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور ہمارے علماء کہتے ہیں جس طرح دریا کے 2 کنارے ہوتے ہیں، اگر وہ کنارے ٹوٹ جائیں تو طوفان آتا ہے، اجڑ جاتی ہیں بستیاں، اور اگر کنارے مضبوط رہیں تو پھر سمیٹ کے دریا پانی لے جاتا ہے، پھر وہ کھیتوں کو لگتا ہے، پھر اس پانی سے پھول اگتے ہیں، پھل اگتے ہیں، سبزیاں آتی ہیں۔ یہ صبر اور استقامت دنیا میں 2 کنارے ہیں۔ بڑا کچھ لوگ کہیں گے، حالات بڑے بدلیں گے، کبھی کچھ کہا جائے گا، کبھی کچھ کہا جائے گا۔ صبر زندگی کا حسن ہے۔ جن لوگوں کو صبر سے جینا آ گیا، استقامت کے ساتھ جینا آ گیا۔ ہم بلیک میل ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں، بچے کا میڈیکل کا داخلہ نہیں ہوا تو ابا بلیک میل ہو گیا، فلانی جگہ نوکری دلا دیں گے تو چور شرابی ڈاکو کے پیچھے لگ گیا، ووٹر سپورٹر بن گیا۔ سوچے یہ تھوڑی سی بات پر لوگ بلیک میل ہوتے ہیں۔ ہمیں امام حسین نے بتایا کہ جتنی کچھ چیزیں بندے کو بلیک میل کر سکتی تھی وہ ساری کربلا میں میرے سامنے آئی۔ اولاد بندے کو بزدل کر دیتی ہے، یہ حدیث ہے۔ اپنا بخار برداشت ہوتا ہے، بیٹے کا نہیں ہوتا بھائی، نہیں ہوتا۔ لیکن امام زین العابدین بیمار نہیں تھے کربلا میں،
इंसान सब कुछ सह सकता है, पर वो कहते हैं मेरे साथ बेटियां हैं, इनकी मौजूदगी में कोई बात नहीं करूंगा। बेटियां साथ नहीं थी इमाम हुसैन की, 3 दिन के भूखे प्यासे बच्चे साथ नहीं थे, सारे रंग करबला में थे। लेकिन जब इमाम हुसैन मकाम में बैज़ा पे पहुंचे तो फर्जक शायर मिला आगे से, कहने लगा हुसैन ना जाइएगा। फरमाया क्यों? कहने लगे कूफे वालों के दिल आपके साथ हैं, तलवारें यजीद के साथ हैं, आपका साथ नहीं देंगे। आपने फरमाया तेरे पास कोई दलील? कहने लगा मैं हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुक़द्दस लाश को कूफे के चौक में लटका हुआ देख के आया हूँ। ये बेवफाई करेंगे, ये जज्बा है इमाम हुसैन का। फर्जा कहता है यूं करके इमाम ने पगड़ी ठीक की और घोड़े पे एक दफा फिर से एड़ी लगाई और चलने लगे। कहने लगे फर्जा बस एक बात बता, मेरा भाई कट गया है, कहीं किसी जालिम के सामने झुका तो नहीं? कहीं तुमने उसे मसलहत कोश तो नहीं देखा? कहीं छुपता सिसकता और पीछे पीछे हटता तो नहीं देखा? फर्जा कहने लगा नहीं हुसैन वो मैदान में रहे, उन्हें लड़ना आया, उन्हें डटना आया। फरमाया फिर मुझे भी जाने दे, ये वो वाला रास्ता है जो रास्ता मौला अली शेर खुदा का बताया हुआ है। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ना इमाम हुसैन के बाद यजीदी फौजों से लड़े, ये नवासे हैं जनाब सिद्दीक़ अकबर के। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बड़ी बहन हजरत अस्मा के बेटे, उनकी 90 साल उम्र थी जब उनके बेटे यजीदी फौजों के खिलाफ लड़ रहे थे इमाम अली मकाम के रास्ते पर। तो कुछ फौज आपकी शहीद हो गई, कुछ पीछे हट गई। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर अपनी वालदा से मशवरा करने आए, हम अपने बच्चों को बुज़दिल बना रहे हो। पुत्र ना 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 बाहर ना जाना, बाहर लड़ाई हो रही, पड़ोसियों के बच्चे को मार रहा, तू ना जाना। ओ खुदा के बंदो, पड़ोसियों की आग बुझाई ना जाए तो अपने घर में भी आ जाया करती, जालिमों के हाथ पकड़े ना जाए तो ये बेलगाम हो जाते, ये फिर जिसका मर्जी गला काटते। हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर अपनी वालदा से कहने लगे अम्मा कुछ मेरी फौज शहीद हो गई है, कुछ पीछे हट गई है, तो बूढ़ी है। हजरत अस्मा 90 साल उम्र, बूढ़ी भी है, नाबीना भी। कहने लगे अम्मा तेरा मशवरा क्या है? तो वालदा कहने लगी अब्दुल्ला तो मुझे इतना बता के तू हक पे है कि नहीं? माँ पुत्र से कह रहे अम्मा मैं हक में हूँ। तो हजरत अस्मा कहने लगी बेटा फिर इस तरह करना, तीर सीने पे खा के आना, को पुश्त पे नहीं होना चाहिए, डट के लड़ना। तो कहने लगे अम्मा फिर आप भी सब्र करना, ये जिनसे मेरा मुकाबला है ये मेरा कत्ल नहीं करते, ये आंखें काट देते, नाक काट देते, आंखें निकाल देते, कान काट देते, जिस्म के टुकड़े करते हैं, सब्र करना। तो माँ रोती नहीं, हमने तो बुज़दिल बना दिया बच्चों को। वो जी काकरोच से डरता है जी, वो चीखों की आवाज आ रही, वो जी छिपकली आ गई थी, बच्चे चीखे, ये कोई दलेरी है? वो ईद में बकरा ज़िबा हो रहा था तो मेरा बच्चा रो रहा था, ये कोई फैशन है? ये बच्चे कैसे जिहाद करेंगे? कल को मैदान में कैसे निकलेंगे? संगलाख पहाड़ों से कैसे टकराएंगे? इनको कैसे जीना है? ये कैसे मैदान में खड़े होंगे? इनका तो फिर वही हाल होगा कि आज इनको रोटी इनकी मर्जी की नहीं मिली तो उन्होंने मोबाइल तोड़ दिया। वही असर होगा कि बच्चे ने जी टीवी तोड़ डाला, क्यों जी? वो कह रहा था जी मेरी मर्जी का साला नहीं पका। ये मजाक तभी होगा जब हम बच्चों को कहेंगे कि नहीं नहीं तू तो सेठ साहब का पुत्र है, तू तो पीर साहब का शहजादा है, तू तो फलाने का फला है। इस तरह का निजाम होगा तो फिर बुज़दिल लोग पैदा होते हैं, फिर कौमें लीडर पैदा नहीं करती। जब कहा ना हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने कि अम्मा वो नाक कान काट देंगे, आंखें निकाल देंगे, तो हजरत अस्मा कहने लगी पुत्र तो मुझे ना सब्र की तलकीन कर, तू सब्र करना, ना परेशान हो अगर ये काट देते हैं जिस्म। हजरत अस्मा का जुमला सुनो, फरमाने लगी बकरे को सिर्फ ज़िबा होते वक्त तकलीफ होती है पुत्र, खाल उतारते वक्त तकलीफ नहीं होती। जहाँ मेरा पुत्र मैदान में जाके लड़। हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर शहीद कर दिए गए, उनकी मुकद्दस लाश जन्नतुल माला के पास, जन्नतुल मुअल्ला के पास, खाना काबा के करीब चौक में मक्के में लटका दी गई। बाद रिवायात में 3 दिन बाद में 14 दिन लाश मुबारक लटकी है, लेकिन गुट्टी हुजूर ने दी थी ना। कहते हैं लाश मुबारक के करीब से गुजरते थे तो खुशबू के हुल्ले आते थे। बादशाह ने बुलाया, सिपा सालार ने बुलाया और जनाब अस्मा से कहने लगा पता तेरा बेटा कहाँ है? आप फरमाने लगी कहाँ है? कहने लगा मैंने लटका दिया है मक्के के चौक में। तो जनाब अस्मा कहने लगी शुरू से ही शाहसवार है, जमीन पे टिकना उसकी आदत ही नहीं, ज्यादा जिंदगी उसने घोड़ों की पुश्तों पे ही गुजारी है, शुरू से ही शाहसवार है। ये लफ्ज कहते लाठी पकड़ी है टकाई। माँ बूढ़ी पलटते वक्त कहने लगी एक बात बता, मेरा अब्दुल्ला लटक गया है, कहीं तेरे आगे झुका तो नहीं?
تو وہ شخص کہتا ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر کی تلوار میں بھی بڑا زور تھا پر ان کی ماں کے جملوں میں بھی بڑی ہی طاقت تھی، بڑی طاقت۔ تھوڑا سا نا جینا سیکھیں، زندگی میں کھڑا ہونا سیکھیں۔ یہ کیا بات ہوئی فلانی بات سے ڈر گئے، فلانی بات سے سہم گئے؟ یا دیکھیں جا کے نفسیات کے ڈاکٹروں کے پاس رش کتنا، ہر بندہ ٹینشن، کس بات کی ٹینشن، کس بات کا ڈپریشن؟ میرے رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں کھڑا کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت موجود ہے، فرمایا لوگوں کبھی نہ گھبرانا، ساری دنیا مل کے بھی تمہیں اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو رب، جب تک رب نہ چاہے کوئی نقصان کر نہیں سکتا تمہارا۔ اور فرمایا سارے مل کے تمہارا بھلا کرنا چاہیں تو جب تک اللہ نہ چاہے کوئی تمہارا فائدہ کر سکتا۔ تو کھڑا ہونا سیکھے ذرا، یہ درس کربلا ذرا میدان میں، کوئی ضروری نہیں سارے لوگ آپ کی حمایت کریں، یہ کوئی ضروری ہے؟ اس وقت کیا سب لوگ امام حسین کے ساتھ نکل آئے تھے؟ ایک وقت ہوتا ہے، وقتی طور پر معاملات اور تھے، صحابہ دور تھے، پتہ نہیں چلا، تنہا امام علی مقام نے وہ جنگ لڑی۔ لیکن آج دیکھ لیں گلی گلی حسین ابن علی کا چرچا ہے کہ نہیں، امام علی مقام کے تذکرے ہیں کہ نہیں؟ تھوڑا سا نا اپنی زندگی میں بالخصوص جوان حوصلہ ہار جاتے ہیں، کچھ نہیں بن سکتا جی اس ملک میں۔ مجھے پتہ ہے کہ جب حالات خراب ہوں تو کوئی بندہ بھی ساتھ نہیں چلتا، یہ لوگوں کا مزاج ہے، ساری عمر یہ آٹا گد ہے، لکھاں کیتے نہیں بیڑے، جب وقت آیا اتنے محمد بخشا کوئی نہیں وہ بیٹھا نیڑے۔ ہوتا ہے کبھی کبھی لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن یاد رکھنا جب ساری دنیا چھوڑ جائے پھر ہی تو سجدے کا مزہ آتا ہے، جب لوگ پورا دل توڑیں تو پھر ہی تو دعا میں رونا آتا ہے، جب پوری تکلیف ہو بندے کو تو پھر ہی تو بندہ جا کے سینہ لگاتا ہے خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ۔ سکھی بندے تو مکے جا کے بھی نہیں روتے۔ یہ درد ہو نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، لہذا استقامت کے ساتھ رہیں۔ پھر بات کو دہراتا ہوں، ایک تو پیار کریں صحابہ اور اہل بیت سے، دوسرا سمجھ لیں کہ یہ آپس میں بڑے مہربان تھے، بڑے کریم تھے، اور تیسرا صبر اور استقامت والی زندگی اختیار کریں۔ صبر اور کہیں ایک تو نظریاتی بنے، ایسا نہ ہو کہ جدھر کی ہوا ہو ہم بھی ادھر کی۔ یہ عام مسلمانوں کی بات ہے، عام مسلمان میں اور آپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ باہمی ایک جسم کی طرح، ایک جسم کی طرح، اور یہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جسم کا کوئی حصہ ادنا ہو تو وہ کہے کہ جناب اب چونکہ ادنا کو تکلیف ہے تو اعلیٰ کو پریشانی کوئی نہیں۔ پیر کی سب سے چھوٹی انگلی جسے چنگلیاں کہا جاتا ہے، اگر اس میں کبھی درد ہونا تو وہ پیر کی انگلی ہے، وہ بھی سب سے چھوٹی ہے۔ تو اب دماغ نے کبھی نہیں کہا کہ میں نے نہیں جانا ڈاکٹر کے پاس، اس کی خیر ہے۔ کبھی نہیں زبان نے یہ کہا کہ میں نے نہیں بتانا کسی کو، چنگلی ہے اس کا کیا مسئلہ ہے، چھوٹی سی انگلی ہے رہنے دو، زخمی ہے تو زخمی رہے، تکلیف میں ہے تو ایسا ہوتا ہے۔ فوری طور پہ نا دماغ بڑا اعلیٰ ہے سارے جسم میں سے، تو دماغ فوری طور پہ پلاننگ کرتا ہے اب اس کا کیا کرنا ہے، سب سے پہلے کون سی ٹریٹمنٹ کرنی ہے، فوری طور پر کوئی پٹی، کوئی ایسی چیز کوئی اس کو لگائی جائے، پھر فوری طور پہ دماغ فیصلہ کرتا ہے کہ باقی کام بعد میں کروں گا، پہلے کسی ڈاکٹر سے رابطہ کیا جائے اور اس کا مناسب بندوبست کیا جائے، کیونکہ تکلیف ہے نا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہو اور باقی کا حصہ یہ کہے کہ میں نے نہیں سفر کرنا جی، وہ تو چھوٹا سا حصہ ہے۔ میرے بھائی آپ سمجھ لیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان باہمی محبت میں ایک جسم کی طرح ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چھوٹے سے مسلمان کو تکلیف ہو، سب کو درد محسوس نہ ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان دوڑیں گے، بھاگیں گے، جدوجہد کریں۔ اسی لیے آپ پوری تاریخ اسلام کو دیکھ لیں کہ مسلمانوں کے دل اکٹھے دھڑکتے تھے، ان کی صبح اور شامیں ہمیشہ اکٹھی ہوتی۔ انسان ہے، رائے کا اختلاف زندگی کا حسن ہے۔ میں محرم شریف والے دن دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ ہم سفر بڑا کرتے ہیں۔ اچھا ہم سفر کرتے رہتے ہیں، لیکن جو سامنے لوگ ہمیں ملتے ہیں وہ تو تازہ دم ملتے ہیں نا، ان کا تو خیال ہوتا ہے نا فوٹو بھی صحیح کھنچوائیں، ہار بھی صحیح ڈلوائیں، نعرہ بھی صحیح لگوائیں۔ میں صبح 12 بجے سے پہلے گھر سے نکلا تھا، اور جو آدمی پچھلے 8 گھنٹے سے مسلسل سفر کر رہا ہے تو وہ اس کی طرح تو نہیں ہے جو ابھی گھر سے آیا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ انسان مسلسل جب چلتا ہے، مسلسل سفر کرتا ہے تو تجربات بھی حاصل کرتا ہے۔ موٹر وے پہ گاڑی چڑھ گئی تو میں نے ایک دوست سے ایک دفعہ کہا، بڑا لمبا سفر تھا، غالباً ہم سکھر سے واپس آ رہے تھے، میں نے اسے کہا یار موٹر وے پہ گاڑی چلانا آسان نہیں۔ کہنے لگا نہیں حضرت صاحب زیادہ تو آپ کو ہی پتہ ہے، پر چونکہ چلا میں رہا ہوں موٹر وے پہ
میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا سپیڈ بریکر ہی کوئی نہیں، نیند آنے لگ جاتی ہے۔ سپیڈ بریکر ہو، کہیں کوئی سامنے سے رکشہ آئے، کوئی موٹر سائیکل والا آئے، زندگی میں اتار چڑھاؤ آئے تو زندگی سونی لگتی ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے رائے کا اختلاف ہو، کبھی کوئی آپ کو کہے، ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے دشمنوں کی باتوں پہ غور کیا کرو، تمہارے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ وہ تمہیں نکھار دیں گے، تمہاری غلطی ڈھونڈ کے لائیں گے، وہ تمہیں نکھاریں گے، تمہاری تعمیر و ترقی میں کردار ادا کریں گے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے لائیں گے کہاں کہاں کمزوریاں ہیں۔ ان کے معاملے میں ضد کا مظاہرہ نہ کرو، بلکہ غور سے سنو وہ کیا کہتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ایسی خامیاں۔ تو رائے کا اختلاف ہوا، صحابہ کے درمیان بھی ہوا، آئمہ کے درمیان بھی ہوا۔ رائے کا اختلاف کوئی ایسی بری بات یہ ہو جاتا ہے، کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے، ممکن ہے یہ ہو جایا کرتا ہے۔ اب اس کو اس پہلو میں لے جانا کہ معاذ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی عداوت، دیکھیں مشورے ہوتے تھے، نبی کریم علیہ السلام کسی کا مشورہ قبول کرتے تھے، کسی کا مشورہ قبول۔ ہمارے زمانے میں لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ رائے نہیں دیتے، حکم دیتے ہیں، کہتے ہیں جو میری مننی نہیں، کہ میں نے پوچھا کیوں سے؟ بھئی اصل میں آپ کو حاکم نہیں سمجھا، مشیر سمجھا ہے، اس لیے رائے لی ہے، مانی بھی جا سکتی ہے اور رد بھی کی جا سکتی ہے۔ آپ دیکھ لیں احد کے میدان میں نبی کریم علیہ السلام کی رائے اور تھی، صحابہ کی رائے اور تھی، تو کریم محبوب نے صحابہ کی رائے پہ عمل کیا۔ کچھ ضروری ہے کہ ہر وقت جو شخص ایک ہی بات، تو یہ تھوڑا بہت۔ پھر دیکھیے خندق کا جب موقع آیا، نوجوان ذرا میری بات پہ غور کریں، خندق کا جب موقع آیا تو بڑے بڑے کبار صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ہم نے باہر جا کے جنگ لڑنی ہے، لیکن صحابہ میں سے درویش ہستی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سادے آدمی، اور بکتے بکاتے حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ تیری تلاش میں پھرا میں جنگل پہاڑ اور دشت میں، تے تینوں لب دیں اسی آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں پارے نی ککھ گلیاں دے، تے سانو تے آخ دے لوگ شدائی، ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، تے گل پہنے ہے تاج گدائی، سجنا اپنا آپ گوایا ہے تاں یار نے چاہتی پائی۔ اس تکلیف سے یہاں پہنچے، سب کی رائے اور تھی۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے حضور میں نے اپنے علاقے میں دیکھا ہے لوگ خندق کھود کے اس میں آگ جلاتے ہیں دشمنوں سے بچنے، یہ والا کام نہ کر لیں۔ او میرے بھائی غور کرنا، حضور نے فرمایا آج بڑوں بڑوں کی رائے رہنے دو، آج وہ کرنا جو میرے سلمان فارسی نے کہا ہے۔ تو یہ رائے کا اختلاف ہے، اس کو کبھی بھی مخالفت سمجھا نہ جائے، یہ ہو جاتا ہے، اس میں کیا ہے ایسی بات، یہ ہو جاتا ہے۔ رائے کے اختلاف کو لوگ صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان اگر کبھی مشاجرات ہوئے بھی تو وہ ایک رائے تھی، تو رائے ہو جاتی ہے الگ الگ، لیکن ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی عداوت موجود کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ نہیں دیکھی جائے گی، نص قرآن دیکھی جائے گی، اور قرآن کہتا ہے کہ رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے مہربان تھے، وہ آپس میں بڑے مہربان تھے، وہ بڑا پیار کرتے ایک دوسرے کے ساتھ، ان کی صبح شامیں اٹھنا بیٹھنا، پیار محبت، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا آنا جانا۔ آپ دیکھیے نا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور جناب عمر تیار کرتے ہیں مولا علی کو سیدہ فاطمہ کے رشتے کے لیے، یہ کہتے ہیں آپ پیغام دیجئے۔ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ معاذ اللہ کہیں مخالفت اور بندہ اس قسم کی رائے دے؟ یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ اتنا خلوص ہے، اتنی للہیت ہے، اتنا زیادہ پیار کا رشتہ ہے، اتنی مضبوطی ہے، ایک دوسرے کے لیے یہ پیش کرتے ہیں کہ آپ جائیے جا کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیجیے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ساتھ حضرت ابو بکر صدیق تشریف فرما تھے۔ توجہ ہے میرے دوستوں، یہ میرا اور آپ کا جو دور ہے نا، یہ تیزیاں دکھانے کا دور ہے۔ چھپ کر کے بیٹھا ہوا خاموش طبع اور سادہ بندہ، اب چراغ لے کے بھی نکلیں تو چراغ بجھتا ہے، بندہ نہیں ملتا۔ اب کسی کو بات سنانے لگے تو ڈر آتا ہے کہ یہ اس کو تو اس سے زیادہ باتوں کا پتہ ہے۔ یہ رائے دینے کا دور ہے، یہ ایک سٹوری سنانے کا دور ہے۔ اس زمانے میں لوگ کہتے ہیں تو ہم نہیں پتا، میں تو دسنا پچھلی گل کی ہے۔ ہر بندے کے پاس 6-7 خبریں، اس نے چیزوں کو مشکوک کر دیا ہے، اس نے خرابی پیدا کر دی۔ کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کو مل کے احساس ہوتا ہے کہ پاکستان والی نہیں، امریکہ کی حکومت بھی اسی سے پوچھ کے بنتی، اتنی گہری خبر رکھتے ہیں۔ اور یہ جب سے موبائل آیا نا جیب میں، تب سے تو ہر بندہ صحافی ہے، ہر بندہ صحافی ہے، ہر بندہ خبر دے رہا ہے، ہر شخص۔ اس نے الجھاؤ پیدا کیا،
لوگ پوسٹوں پہ جینا چاہتے. میری طرف دیکھیں جی, اللہ آپ کو جزا دے, چھوڑ دیں یہ تھوڑی. جس نے موبائل بنایا تھا اس نے کہا تھا کبھی جیب میں نہ ڈالنا. اتنا تو مطلب اس کو دماغ پہ طاری نہ کریں, آپ میری بات پر توجہ کریں. میرے عزیز, یہ چونکہ تشکیک پیدا کرنے کا دور ہے تو کوئی بندہ تھوڑی انوکھی سی بات کرے نا, الگ سی. وہ جو صحافی کہے نا کہ میں آج خبر بریک کروں گا, میرے ہتھے لگ گئی ہے کچھ ہے, اس کا پروگرام ذرا زیادہ دیکھا جاتا ہے. بھئی یہی حال آج لوگ کر رہے ہیں ان اکابرین کے بارے میں. میں نے کہا تھا پھر کہتا ہوں, لائق سٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی استادوں سے ڈگریاں نہیں پوچھتے, وہ سندیں نہیں پوچھتے. جو لائق طالب علم ہوتے ہیں, آپ میٹرک کے بعد پہلے دن گئے فرسٹ ایئر میں اور آپ جا کے کلاس روم میں بیٹھے, اردو کے ٹیچر کا پیریڈ لگا, اس نے آ کے کہا کتابیں نکالو بیٹے پڑھائیں, تو سب نے کتابیں نکال لی. تو ایک اسٹوڈنٹ کہنے لگا استاد جی یہ بتائیں آپ نے ایم اے کیا اردو میں, آپ کے پاس ڈگری ہے ایم ایڈ کی, ایکسپیرینس ہے, آپ میرٹ پہ آئے ہیں, سفارش تو نہیں. استاد کہے گا تو نکلنا کلاس سے باہر. تو کون ہوتا ہے مجھ سے ڈگری پوچھے, مجھ سے کوئی بڑا, مجھ سے ڈگری وہ پوچھے جو مجھ سے, کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو, مجھ سے بڑا سینئر, مجھ سے پرنسپل یہ بات کرے. تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ او خدا کے بندو سمجھو, ہمیں تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا میں تمہیں قرآن اور اپنی اولاد دے کے جا رہا ہوں, انہیں مضبوطی سے تھامو گے تو گمراہی قریب نہیں آئے گی. ہم نے تو کہا تھا یہ صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں, جن کے پیچھے چلو گے اللہ ہدایت عطا فرمائے گا. ہم نے ان کی ڈگریاں نہیں دیکھنی, مشاجرات نہیں دیکھنے, ہم نے تو آگے بڑھ کے فائدہ حاصل کرنا ہے, ہم نے تو ان سے لینا ہے. وہ تو کمزور آدمی ہیں جو کہے استاد جی سے کہ پہلے آپ بتائیں کہاں پڑے ہوئے, ہم نے تو فیض. شیخ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر حضور کے ساتھ بیٹھے تھے, پہلو میں بیٹھے تھے, جو آج بھی پہلو میں ہیں. کیا مقدر ہیں صدیق و فاروق کے, جن کے گھر رحمتوں کے خزینے میں ہیں. بیٹھے ہوئے تھے حضرت صدیق اکبر. ہر بندے کو پتا ہوتا ہے, اگر سارے لوگ جانتے تھے نا کہ امت میں نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ حضرت صدیق اکبر کا ہے, تو پتہ حضرت صدیق کو بھی تھا. لیکن صدر صدر ہی ہوتا ہے, وہ صدر ہاؤس میں ہو یا اپنے گھر میں ہو, کرسی بدلنے سے, جگہ بدلنے سے مقام نہیں بدل جاتا. لیکن کچھ لوگ بن کے بیٹھ جاتے ہیں, زبردستی کہتے ہیں میری عزت کرو, جبرن اپنی عزت کم کر بیٹھتے ہیں. عزیز بھائی, حضرت صدیق اکبر حضور کے پہلو میں بیٹھے, مولا علی شیر خدا آ گئے. اللہ کے رسول نے یوں دیکھا کہ کون صحابہ اب سارے بیٹھے ہیں, کون ہلتا ہے, کیا ہوتا ہے. کسی نے کیا حرکت کرنی تھی, جگہ چھوڑنی سی, سب سے پہلے ابو بکر صدیق اٹھے. او بھائی, عزت والے ہی کسی کو عزت دیتے ہیں. سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر اٹھے, اپنی جگہ چھوڑی, حضرت سیدنا مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے ابو الحسن, اے ابو الحسن میری جگہ پہ بیٹھیے. حضرت مولا علی بیٹھ گئے. اب صحابہ سارے بیٹھے تھے پر تبصرہ کسی نے نہیں کیا. اے پائے نظر ہوش میں آ, یہ کوئے نبی ہے, آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. بولے کون, بات کون کرے, میرے حبیب بولے. اور کریم رسول یہ منظر دیکھ کے فرمانے لگے لوگوں دیکھا تم نے, قدر والے ہی ایک دوسرے کی قدر پہچانا کرتے ہیں. یہ انداز تم نے دیکھا. بھئی حضرت صدیق اکبر درجہ تو درجہ رہا, عمر میں بھی حضرت علی سے بڑے تھے. حضرت صدیق اکبر عمر میں بھی ان سے نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات. وہ بھائی انہوں نے جگہ دے دی تو اس میں کیا ہوا, اس میں مقام بڑھا, اس میں تازگی بڑھی, اس میں حسن بڑھا. آپ جب قدر کرتے ہیں تو اس سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. جب آپ کسی کا نام احترام سے لیتے ہیں تو معنی یہ ہے کہ آپ کی تربیت میں احترام شامل, معنی یہ ہے کہ آپ کو قدر کرنا آتا ہے, آپ کا مزاج ہے. یہ حضرت علی ان کی قدر کر رہے ہیں, حضرت ابو بکر صدیق ان کی قدر کر رہے ہیں, اور جناب علی کوفے کی جامع مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں. پڑھیے گا امام جلال الدین سیوطی کو, خطبہ دے رہے ہیں, اور خطبہ دیتے دیتے کہتے ہیں لوگوں مجھے بتاؤ آل فرعون کے مومن افضل تھے یا جناب صدیق اکبر. لوگ چپ کر گئے تو حضرت علی خود ہی بولے, کہنے لگے میں تمہیں بتاتا ہوں نا, ایک دن مکے کے لوگوں نے حضور کو گھیر لیا تھا اور میرے کریم محبوب علیہ السلام کو انہوں نے معاذ اللہ مارنا شروع کیا, حضور کو گرا لیا. ایک کی شخصیت تھی جو دوڑی آئی, نام تھا ابو بکر صدیق. وہ آ کے حضور کے اوپر لیٹ گئے اور کہنے لگے ظالموں, انہیں مارتے ہو جو تمہیں رب کی توحید کا درس دیتے, انہیں تکلیف دیتے ہو جو تمہیں دوزخ سے بچانے آئے ہیں. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بیان کر رہے ہیں, حضرت علی بیان کر رہے ہیں, مولا علی خطبہ دے رہے ہیں.
یعنی حضرت ابوبکر صدیق پر جمعہ پڑھانا یہ تو مولا علی کا طریقہ ہے، ان کے عنوان پر خطبہ دینا یہ تو سیدنا صدیق اکبر کا طریقہ، حضرت مولا علی کا طریقہ ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر نے حضور کے حصے کی مار کھائی، تکلیف سہی، اور پھر یہ بات کرتے کرتے حضرت شیر خدا رو پڑے، فرمانے لگے لوگوں سنو، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق آل فرعون کے مومن سے 1000 درجے بہتر ہے۔ یہ بہتر ہے ایک دوسرے کا احترام کرنا، ایک دوسرے کے لیے اچھے جذبات پیدا کرنا۔ یہی معاملہ حضرت عمر کا بھی تھا۔ میں آپ کو عرض کروں، تمام صحابہ نے مسجد میں بیٹھ کے میٹنگ کی کہ عمر سے کہنا کرتا بدل لے، پیسے آتے ویسے برے نہیں لگتے کسی کو بھی، کم لوگ ہوتے ہیں جو سٹاپ کرتے ہیں زندگی میں، بس بھائی اتنے چاہیے تھے، زیادہ کی ضرورت، تھوڑے سے زیادہ پیسہ آتا جائے نا تو ضرورتیں بھی بڑھتی جاتی ہیں، انسان کا مزاج، اس کے اخراجات اس ترتیب سے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بڑا مال آیا، بحرین سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف اتنا مال لے کے آئے کہ مسجد میں جو اونچے قد والے صحابہ تھے وہ مال کے ڈھیر کے پیچھے چھپ رہے تھے، لیکن انہوں نے اپنا کرتا نہیں بدلا، اپنا کرتا نہیں بدلا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جہاں ہو وہیں کھڑے رہتے ہیں، بڑی بڑی دنیا بدل جاتی ہے، پر کچھ مولانا ابو داؤد صادق جیسے ہوتے ہیں جو جہاں کھڑے ہیں تو وہیں کھڑے، جو اپنی زندگی میں نہیں بدلتے یار، کھڑے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی کھڑا کر گیا تھا، بس لے وہ سجنا اساں توڑ نہیں پائے، تے راہ جان دیتی تے راہ تیرے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بظاہر اتنا مال نہیں تھا حضور کے زمانے، لیکن حضرت عمر کے دور میں بڑا مال آیا تو صحابہ نے میٹنگ کی کہ ان سے کہنا کرتا بدل لیں، اور ہمارے بچے مشورے بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں ابا جی دور بدل گیا ہے، مسجد میں اونچا نہ ہنسے، کبھی کوئی ایسی بات آ بھی جائے تو درست نہیں مسجد میں اونچا ہنسنا۔ میں ایک شادی پہ جا رہا تھا اپنے شہر میں، تو میرے آگے آگے ایک بابا جی اور ان کا بیٹا ساتھ ہے، تو کہتا ہے ابا جی اتنے جا کے نا ان بیاہ تے میٹھے چولاں تے سالن پا کے نہ کھایا جائے، بندہ برا لگتا ہے۔ تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا بیٹا تو لیٹ آیا ذرا دنیا میں، وقت پہ آتا تو فیملی سیانی ہوتی ساری، تو اب مشورہ دے رہا ہے ابا جی کو۔ کہتا جی نہیں حضرت صاحب میٹھے چولاں تے سالن پا لینے، وہ ساری وہاں جتنے لوگ جمع ہوتے ہیں گیدرنگ انہیں کو دیکھتے، ہمارے بچے مشورے دیتے ہیں۔ مشورہ دیا حضرت مسجد میں بیٹھ کے، مشورہ ہوا کہ حضرت عمر سے کہنا کرتا بدل لیں، کہنا چاہیے جناب، اتنے وزیر سفیر آتے ہیں وہی پھٹا پرانا کرتا۔ تو ایک صحابی کہنے لگے کہنا تو ہے پر وہ شعر بھی بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا۔ کہا ہے ایک بندہ پڑھیے نا ازالۃ الخفا، ہے ایک بندہ، کون؟ کہا مولا علی شیر خدا۔ یعنی صحابہ کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ حضرت علی کوئی بات کہیں تو حضرت عمر وہ ٹالا نہیں کرتے، آپ کہیں گے تو مان لیں گے۔ حضرت علی سے کہا کہ جناب ان سے کہیں کرتا نیا لے لیں، اور اللہ نے وسعت دی ہے اور اللہ نعمت دے تو اثر دیکھنا پسند بھی کرتا ہے، دلائل بھی اس پر موجود ہیں۔ حضرت علی کہنے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے کہ کہنا چاہیے، پر میں عمر کو جانتا ہوں، کہنا میں نے بھی کوئی نہیں۔ کہا جناب پھر کون کہے؟ فرمانے لگے میرے پاس حل ہے نا۔ کہا وہ کیا؟ کہنے لگے سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہو۔ حضرت عمر کو بڑے بڑے وزیر کہنا ملنا تو فرمایا دوڑ جاؤ، ٹائم نہیں، لیکن سیدہ عائشہ کا پیغام دیا، ساری جگہ بحث کی نہیں ہوتی، کہیں چپ بھی کر جانا چاہیے، فائدہ ہوتا ہے، کہیں گردن جھکانے میں نفع ہے۔ سیدنا فاروق اعظم دوڑے گئے، اماں جی حکم، حضور کے گھر سے میرے لیے پیغام آیا، فرمائیے گا۔ کہا فاروق اعظم لوگوں کا خیال ہے کہ کرتا پرانا ہو گیا، اور کریم محبوب علیہ السلام کا فرمان بھی موجود ہے کہ اللہ نعمت دے تو اثر دیکھنا پسند کرتا ہے، تو اس کو بدل لیں۔ حضرت عمر کہنے لگے اماں جی آج ہی بدل لوں گا، آج ہی بدل لوں گا، لیکن ایک بات کہنے کی اجازت ہے۔ سیدہ فرمانے لگی کہیے، تو فرمانے لگے اماں جی یہ جو میرا کرتا ہے نا، میں حضور کے سامنے بھی اسی طرح جاتا تھا، حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے بھی اسی طرح، پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کھڑے، اسی نہ پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ میرا یہی رنگ تھا، اگر اسی طرح رہوں تو میرا دل مطمئن رہے گا۔ دو جملے، زیادہ باتیں نہیں، خاموش ہو گئے کہہ کے، تو سیدہ عائشہ رونے لگی اور دیر تک روئی، اور پھر اپنے آپ کو سنبھال کر کے فرمانے لگی عمر جو صحابہ نے کہا تھا وہ بھی ٹھیک تھا، پر جہاں آپ ہیں نا وہ تو بالکل ہی ٹھیک ہے، آپ جائیے، اپنا حال یہ ہے، اپنا منظر یہ ہے۔ لیکن آپ کو بتاؤں، ایک دفعہ کہیں سے نا ملک کے شام سے کچھ چادریں آئیں، جبے آئے، تو صحابہ میں بانٹ دیے۔
سب کو دیے پر حسنین کریمین کو نہیں دیے، امام حسن حسین کو کوئی تحفہ نہیں دیا۔ لوگ بڑے پریشان ہیں کہ جناب عمر نے ان کو نہیں دیا۔ ایک مہینہ بیت گیا، ضرورت تو تھی نہیں کسی کی بات کرنے، اپنا کرتا نہیں بنوایا، کہنے پر بھی نہیں بنوایا، لیکن ایک مہینہ بیتا تو ملک شام سے نا 2 جبے منگوائے اور بڑی بہترین صفائی کے کام والے پیارے، اور مسجد نبوی میں رکھ کے کہا شہزادوں کو بلاؤ۔ دونوں شہزادے آئے تو وہ نکال کے دیے، فرمانے لگے جو پہلے جبے اور چادریں آئی تھیں وہ سب کے لیے ٹھیک تھی پر حسنین کے قابل تو نہیں تھی، یہ میں نے اسپیشل کہہ کے بنوائے ہیں اپنے محبوب کے نواسوں کے لیے۔ ہمارے ہاں نا اب اہل بیت اور صحابہ کی محبت کی تقریریں ہیں، اب نعتیں ہیں، منقبتیں ہیں، ہم نا لفظوں اور جملوں میں اہل بیت کی محبت بیان کرتے ہیں، اور ہم نا اپنے سارے اسلاف کا ذکر وہ ایک پوسٹ پہ شیئر کرتے ہیں کہ میں نے بھی تو لکھی تھی نا پوسٹ پہ، آگا میری بھی محبت ہے۔ اور یہ جو اسٹیج کے لوگ ہیں وائزین نقیب، ان کو تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ عطا کرے۔ کچھ تو ایسے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ وہ ممبر پہ آ کے کہتے ہیں آج میں بتاؤں گا صحابہ کی شان کیا ہے، میں بتاؤں گا۔ بھئی آپ کیا بتائیں گے؟ ان کی شان اللہ نے قرآن میں بتا دی، حضور نے اپنے فرمان میں بتا دی، آپ کوئی نیا نقطہ بیان کر کے کوئی نئی لڑائی نہ ڈلوائیے گا، مہربانی کیجیے گا۔ میں بتاؤں گا اہل بیت کا مقام کیا، آپ کیا بتائیں گے؟ وہ بتا گئے مدینے والے رسول، اب ہو گئی ساری بات طے، آپ کوئی نئی بات بتائیں گے؟ کہیں اس الجھن میں نہ پڑے، اس لیے کہ ہمارا مزاج ہے جو تھوڑی وکری سی بات کرے اس پر ہم توجہ زیادہ دیتے ہیں۔ طے ہو گئی بات کہ یہ کافروں پہ سخت ہے، آپس میں رحم دل ہے، ان کی تو توجہات ایک دوسرے کے ساتھ، ان کا تو پیار ہے۔ ایک تو ہے نا کہ یہ دنیاوی معاملات، ایک خاص روحانی زندگی، روحانی۔ میں آپ سے عرض کروں، یہ زیادہ بحثیں کرنے والے، زیادہ باتیں کرنے والے، زیادہ فوٹو میں الجھنے والے لوگ جو زیادہ تر کیمروں کے اندر زندہ رہنا پسند کرتے ہیں، ان کی روحانی زندگی کئی دفعہ بڑی متاثر ہوتی ہے، بڑی متاثر ہوتی ہے۔ ہمارا لیول ہے نا ایک، مثلا میری طرح کا بندہ وہ غور کرتا ہے کہ اب میں کھانسو بھی ذرا دھیان سے کہ ہر وقت تو فوٹو بنتی ہے، فلانا کام بھی ذرا۔ جو روحانی زندگی ہے نا، مصلی کے ساتھ تعلق، ذکر، فکر، عبادت، چھپنا، حضرت مولا علی فرمایا کرتے تھے اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں، اسے مبارک ہو۔ یہ زیادہ جب انسان کا نام ہوتا ہے تو پھر زیادہ آزمائشوں میں بندہ پڑ جاتا ہے، پھر کچھ ایسے فتنوں کا بھی سامنا ہوتا ہے کہ جہاں وہ کس طرح کر کے کنٹرول کرے، کہاں جا کے اپنے آپ کو کھڑا کرے۔ اپنی جو روحانی زندگی ہے نا، رات کا درود پاک، فجر کے بعد کی تلاوتیں، ذکر، فکر، عبادتیں، ان کو کبھی کم نہ پڑنے دیں۔ یہ جو روز فوٹو کا ذائقہ ہے یہ ہمیں خراب کر رہا ہے۔ صحابہ کا ایک ذوق تھا کہ اپنے روحانی معاملات میں وہ ہمیشہ مضبوط رہے۔ امام سخاوی کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی نے خواب دیکھا، خواب اس طرح دیکھا کہ نبی کریم کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں۔ وہ ملنگ کدھر ہیں جو حضرت علی کا نام لیتے ہیں اور نماز سے دور جاتے ہیں؟ حضرت علی تو خواب بھی دیکھیں تو اس میں نماز ہی ہوتی ہے۔ حضرت مولا علی نے خواب دیکھا حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، شیر خدا فرماتے ہیں کہ لطف بڑا آیا جب یاسین والے نبی خود یاسین کی تلاوت کرتے، جب طٰہٰ والے پیغمبر خود طٰہٰ کی تلاوت کرتے ہیں، بڑا لطف آیا، بڑا سرور آیا۔ نماز پڑھی تو بڑا۔ میں آپ سے ایک بات عرض کروں، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ لوگ ہم سے وظیفے پوچھنے آتے ہیں، کس بات کے لیے؟ کہ دل صاف ہو جائے۔ کس بات کے لیے؟ کہ مجھے حضور کی زیارت نصیب ہو جائے۔ پہلے تو کوئی وظیفہ پوچھتا نہیں، اگر آج ہم سے کوئی پوچھتا بھی ہے تو صرف اتنا کہ میری دکان نہیں چلتی، صرف اتنا کہ میرا کام نہیں چلتا، کوئی ایسی بات مل جائے جس سے فٹافٹ پیسہ غلہ پیسوں سے بھر جائے، اس سے زیادہ ہم نے سوچنا ہی چھوڑ دیا۔ بھئی یہ کام تو ساری دنیا کر رہی، ہمارا روحانی مقام کیا ہوا؟ ہم کہاں پہنچے؟ وہی سارے لین دین، وہی سارے رٹے۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں درود پاک پڑھ کے سویا تو خواب میں زیارت ہوئی، حضور فجر کی نماز پڑھا رہے، 2 سورتیں پڑھی تو کمال مزہ آیا۔ کہتے ہیں سلام پھیرا، میں خواب دیکھ رہا ہوں تو ایک کھجوروں کا ٹوکرا آ گیا، سرکار ایک ایک کھجور بانٹنے لگے۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے بھی کھجور ملی، کھائی، مزہ بڑا آیا۔ کیا کھجور کا مزہ تھا؟ مزہ تو دست مصطفیٰ کا تھا۔ کہتے ہیں ابھی کھجور کھا ہی رہا تھا، ذائقہ منہ میں موجود تھا کہ فجر کی اذان ہوئی۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے نا، کبھی ٹھہر جا مؤذن، ذرا ٹھہر جا مؤذن، میرا دل دہل رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اٹھ گیا، وضو کیا، سنت پڑھی، مسجد نبوی شریف میں جا کے نماز کے انتظار میں بیٹھا۔ حضرت فاروق اعظم جماعت کرانے آئے،
مجھے جھٹکا اس وقت لگا، دھچکا تب لگا جب حضرت عمر نے بھی وہی صورتیں شروع کر دی جو خواب میں حضور نے پڑھی تھی۔ میں سمجھا اتفاق ہے، یہ ایک اتفاق ہے، ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں سلام پھرا تو حسن اتفاق، دوسرا دھچکا تب لگا جب کھجوروں کا ٹوکرا بھی آ گیا۔ کہتے ہیں فاروق اعظم کھجور نکالتے بانٹتے، کھجور نکالتے بانٹتے، مجھے بھی دی، مزہ بڑا ہے۔ حضور سے تو اس لیے نہیں نہ مانگی تھی کہ ادب مانے تھا، تو عمر سے تو جرانا تھا نا اپنا۔ سارے مشورے عمر ہم سے کرتے تھے۔ فرماتے ہیں جیسے ہی حضرت عمر نے کھجور دی، میں نے کھائی، مزہ بڑھایا، تو میں نے جلدی سے کہا عمر ایک اور دینا۔ یاروں سے بندہ مانگ لیتا ہے نا، ذرا ایک اور دینا۔ کہتے حضرت عمر نے اٹھائی بھی، اوپر سے کوئی چیز اتاری بھی، میں سمجھا ملنے لگی ہے۔ کہتے ہیں اٹھائی بھی اور صاف بھی کی، میں سمجھا ملنے لگی ہے۔ ایک اور سیادی کی طرف کھجور بڑھا کے حضرت عمر فرمانے لگے علی یوں تو نہ کر، اگر رات کو حضور سے دوسری لیتے تو میں بھی تمہیں دوسری دے دیتا، اگر لیتے نا دوسری۔ فرماتے ہیں بس پھر اس سے زیادہ کچھ نہیں، وہ بھی روئے اور میں بھی رویا، وہ بھی تڑپے اور میں بھی تڑپا۔ حضرت علی کہنے لگے آپ بھی؟ تو میں نے کہا وہ کریم جب آئے تھے تو جو برکھا آپ پہ برسی وہ اس غریب پہ بھی برسی۔ او خدا کے بندو، تم تو دن کی بات کرتے ہو، ان کی تو راتیں بھی اکٹھی ہیں۔ تم تو جاگنے کی بات کرتے ہو، ان کی تو خوابیں بھی اکٹھی ہیں۔ تم تو دنیا کی بات کرتے ہو، میرے رسول نے تو جناب ابو بکر صدیق کا ایک بازو تھاما، دوسرا حضرت عمر کا تھاما، اور جا رہے ہیں، سامنے سے دیکھ کے صحابہ خوش ہوئے تو حضور فرمانے لگے سنو میں جنت میں بھی اسی طرح انہیں لے کے داخل ہو جاؤں گا۔ ان کی تو دنیا اور آخرت بھی اکٹھی ہے۔ صرف اپنے نظریات پر، اپنے افکار پر کبھی بھی کوئی گرد نہ جمنے دے، کبھی بھی کوئی ایسی بات نہ قریب آنے دے جو ذرا سا بھی اثر کرے۔ اپنی طبیعتوں کو سنبھالیں، ان سے سیکھیں۔ ایک بات سمیٹتے ہوئے آخر میں آپ سے عرض کرنی ہے، آپ اس پر توجہ کریں گے اور وہ بڑی ضروری بات ہے۔ ادھر دیکھیں میری طرف، تیزی سے حالات بدلے، زمانہ جدید آیا ہے۔ میں نے کہا کہ ہمارا انداز محبت بھی یہ ہے کہ میں نے نا پوسٹ لگائی تھی اہل بیت کی تعریف میں، میں نے 2 جملے لکھے تھے، یہ انداز نہیں۔ ہماری نا طبیعتیں دیکھو، محبت دل کا معاملہ ہے۔ انسان کو نا پیسوں سے بھی پیار ہوتا ہے، مانے نہ بندہ پر ہوتا ہے۔ میں بڑے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس پیسے ہوں تو صحت مند رہتے ہیں، نہ ہوں تو بیمار لگتے ہیں۔ ہوتے ہیں ایسے لوگ جن کو شہرت سے پیار ہوتا ہے، 2 4 5 بندے اگر کہہ دیں کہ فلانی جگہ بھی تیرا نام سنا ہے تو ان کا قد اونچا لگنے لگ جاتا ہے۔ تعریف سے بھی پیار ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جو بلے بلے کریں تو بندے کو اچھے لگتے ہیں، جو ذرا کہیں کہ ذرا یہاں توجہ کیجیے گا تو بندہ لگتا ہے کہ یہ مخالف ہو گیا، حاسد ہو گیا، پتہ نہیں کیا۔ یہ انسان کا مزاج ہے۔ ہمارے سینے میں کچھ محبتیں پنپتی ہیں، وہ بچوں کی ہوں، وہ گھر کی ہوں، وہ عہدے کی پنپتی ہیں۔ اپنے دل پہ نا تھوڑا غور کرنا ہے، کہ اس میں حضور کے صحابہ رہتے ہیں کہ نہیں، اس دل میں حضور کی اولاد کی جگہ ہے کہ اس پر غور کرنا۔ آپ کسی کو نہ بتائیں یہ تو میرا اور رب کا معاملہ ہے۔ یہ جو ہمارے سادے لوگ تھے نا پرانے، وہ پوسٹیں نہیں لگاتے تھے محبت کی، وہ دل سے محبت کرتے تھے۔ آج سے نا تھوڑا سا پیچھے جائیں نا، 15 20 سال پہلے تو ہم کسی بزرگ سے پوچھتے تھے بابا جی نام کیا، تو کہتے تھے غلام حسین۔ پورا صحیح کر کے غلام حسین کہنا بھی نہیں آتا تھا، غلام حسین۔ اچھا جی کس نے رکھا ہے؟ کہتے میرے دادے نے۔ تو جس 80 سال کے بابا جی سے میں پوچھ رہا ہوں نا نام غلام حسین ہے، اس کے بھی جب دادا نے رکھا ہے تو بات کو 150 سال تو پرانی ہو گئی نا۔ یعنی 150 سال پرانے بزرگوں کے گھر میں آج پوتا پیدا ہوا تو پتہ کیا چاہتے تھے؟ یا اللہ جو آج پوتا دیا اسے امام حسین کا غلام بنا دے۔ بی بی کا نام غلام فاطمہ کی بجائے کنیز فاطمہ ہی ہو تو ٹھیک ہے، علماء یہی مشورہ دیں گے۔ لیکن کتنی بیویوں کا نام غلام فاطمہ ہوتا تھا؟ پوچھ لیں بزرگوں سے۔ بی بی بھائی کنیز فاطمہ رکھنا چاہیے۔ ان کو یہ پورا نہیں پتا تھا کہ یہ اس کے معنی کیا ہیں، مفاہیم کیا ہیں، کس ترتیب سے جائے گا، پر سیدہ فاطمہ کی غلامی پہ تو ناز تھا کہ نہیں۔ وہ یہ نام، میں آپ کو سادی بات بتاتا ہوں، میرے ابا جی نا بڑی عید والے دن چاول کا توڑا لے کے آئے 2 4 دن پہلے۔ اماں جی نے اس چاول کے توڑے میں سے ایک دن چاول پکائے تو بڑے اچھے چاول تھے، بڑے بہترین۔ ابا جی کہنے لگے سیمپل بھی نہیں سی دیکھے آتے پھر بھی چول چنگے نکلے، یہ اچھے ہیں، یہ ٹھیک ہیں۔ 2 4 دن کے بعد چاول گھر میں پکے تو وہ نہیں تھے، تو ابا جی کہنے لگے وہ چاول کتنے نہیں۔
یہ کہڑے چاول پکا لینے؟ تو اما جی کہنے لگے سونے بڑے سن، میں رکھ لینے 10 محرم نو پکاواں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بچے کا ولیمہ ہو تو پھر ذرا صحیح کر کے چاول چیک کرنا، پھر ذرا نائی لاہور سے بھی منگانا پڑے تو منگوانا، لیکن امام حسین کے نام کی نیاز ہو تو ٹیلی فون کر دینا، 2 دے گا کل دیا جائے۔ یہ ذوق نہیں، ہمارے پرانے دیہاتی لوگوں کا یہ ذوق تھا کہ حسین ابن علی کے نام پر اگر چاول بھی دینے ہیں تو وہ بھی سونے ہونے چاہیے، وہ بھی شاندار ہونے چاہیے، ان میں بھی کمال ہو۔ پڑھے نا ترمذی کی حدیث، نقشبندی، چشتی، سہروردی، قادری، اویسی، شاذلی محنت کرتے رہے رب کی محبت پانے کے لیے، جدوجہد ہوتی رہی، وظائف ہوتے رہے، لطائف طے ہوتے رہے، مراقبے ہوتے رہے، کیا کچھ ہوتا رہا۔ اور مدینے والے حبیب فرمانے لگے غلاموں سنو، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ فرمایا جو میرے حسین سے محبت کرے رب اس سے محبت فرماتا ہے۔ اس درجے کو بھول نہ جانا، یہ طریقت کا بڑا درجہ ہے۔ جو ان سے پیار کرے، ان سے میرا رب پیار کرتا ہے۔ او ملت کے جوانوں، نہ کسی اور کو آئیڈیل بنا بیٹھنا، نہ کہیں اور دل لگا بیٹھنا، واپس آنا۔ ہماری طبیعتوں میں بے صبری تیزی سے آئی، ہم تیزی سے اپنے والد پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ ابا جی آپ کو ڈھب کا کام کر لیتے تو آج نظام صحیح نہ ہوتا۔ بے صبری، آج محنت کیا تو سویرے رزلٹ ملے۔ یاد رکھنا 2 ہی نعمتیں ہیں دنیا میں جو اگر انسان کے پاس ہو تو بندہ ٹوٹتا نہیں، بکھرتا نہیں، ایک صبر، دوسرا استقامت۔ آپ صبر کریں زندگی میں۔ قرآن مجید میں 90 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے صبر کا ذکر کیا ہے، اور کم و بیش حدیث مبارکہ میں 900 مرتبہ میرے حبیب نے صبر کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور ہمارے علماء کہتے ہیں جس طرح دریا کے 2 کنارے ہوتے ہیں، اگر وہ کنارے ٹوٹ جائیں تو طوفان آتا ہے، اجڑ جاتی ہیں بستیاں، اور اگر کنارے مضبوط رہیں تو پھر سمیٹ کے دریا پانی لے جاتا ہے، پھر وہ کھیتوں کو لگتا ہے، پھر اس پانی سے پھول اگتے ہیں، پھل اگتے ہیں، سبزیاں آتی ہیں۔ یہ صبر اور استقامت دنیا میں 2 کنارے ہیں۔ بڑا کچھ لوگ کہیں گے، حالات بڑے بدلیں گے، کبھی کچھ کہا جائے گا، کبھی کچھ کہا جائے گا۔ صبر زندگی کا حسن ہے۔ جن لوگوں کو صبر سے جینا آ گیا، استقامت کے ساتھ جینا آ گیا۔ ہم بلیک میل ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں، بچے کا میڈیکل کا داخلہ نہیں ہوا تو ابا بلیک میل ہو گیا، فلانی جگہ نوکری دلا دیں گے تو چور شرابی ڈاکو کے پیچھے لگ گیا، ووٹر سپورٹر بن گیا۔ سوچا یہ تھوڑی سی بات پر لوگ بلیک میل ہوتے ہیں۔ ہمیں امام حسین نے بتایا ہے کہ جتنی کچھ چیزیں بندے کو بلیک میل کر سکتی تھی وہ ساری کربلا میں میرے سامنے آئی۔ اولاد بندے کو بزدل کر دیتی ہے، یہ حدیث ہے۔ اپنا بخار برداشت ہوتا ہے، بیٹے کا نہیں ہوتا بھائی، نہیں ہوتا۔ لیکن امام زین العابدین بیمار نہیں تھے کربلا میں۔ انسان سب کچھ سہ سکتا ہے، پر وہ کہتے ہیں میرے ساتھ بیٹیاں ہیں، ان کی موجودگی میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ بیٹیاں ساتھ نہیں تھی امام حسین کی، 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے ساتھ نہیں تھے، سارے رنگ کربلا میں تھے۔ لیکن جب امام حسین مقام بیضاء پہ پہنچے تو فرزق شاعر ملا آگے سے، کہنے لگا حسین نہ جائیے گا۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگے کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس کوئی دلیل؟ کہنے لگا میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس لاش کو کوفے کے چوک میں لٹکا ہوا دیکھ کے آیا ہوں۔ یہ بے وفائی کریں گے، یہ جذبہ ہے امام حسین کا۔ فرزق کہتا ہے یوں کر کے امام نے پگڑی ٹھیک کی اور گھوڑے پہ ایک دفعہ پھر سے ایڑی لگائی اور چلنے لگے۔ کہنے لگے فرزق بس ایک بات بتا، میرا بھائی کٹ گیا ہے، کہیں کسی ظالم کے سامنے جھکا تو نہیں؟ کہیں تم نے اسے مصلحت کوش تو نہیں دیکھا؟ کہیں چھپتا سسکتا اور پیچھے پیچھے ہٹتا تو نہیں دیکھا؟ فرزق کہنے لگا نہیں حسین وہ میدان میں رہے، انہیں لڑنا آیا، انہیں ڈٹنا آیا۔ فرمایا پھر مجھے بھی جانے دے، یہ وہ والا رستہ ہے جو رستہ مولا علی شیر خدا کا بتایا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نا امام حسین کے بعد یزیدی فوجوں سے لڑے، یہ نواسے ہیں جناب صدیق اکبر کے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن حضرت اسماء کے بیٹے ہیں، ان کی 90 سال عمر تھی جب ان کے بیٹے یزیدی فوجوں کے خلاف لڑ رہے تھے امام علی مقام کے رستے پر۔ تو کچھ فوج آپ کی شہید ہو گئی، کچھ پیچھے ہٹ گئی، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر اپنی والدہ سے مشورہ کرنے آئے، ہم اپنے بچوں کو بزدل بنا رہے ہیں، پتر نہ باہر نہ جانا، باہر لڑائی ہو رہی ہے، پڑوسیوں کے بچے کو مار رہا تو نہ جانا۔ او خدا کے بندو، پڑوسیوں کی آگ بجھائی نہ جائے تو اپنے گھر میں بھی آ جایا کرتی، ظالموں کے ہاتھ پکڑے نہ جائیں تو یہ بے لگام ہو جاتے ہیں۔
یہ پھر جس کا مرضی گلا کاٹتے. حضرت عبداللہ ابن زبیر اپنی والدہ سے کہنے لگے اماں کچھ میری فوج شہید ہو گئی ہے, کچھ پیچھے ہٹ گئی ہے, تو بوڑھی ہے. حضرت اسماء 90 سال عمر, بوڑھی بھی ہیں, نابینا بھی. کہنے لگے اماں تیرا مشورہ کیا ہے؟ تو والدہ کہنے لگی عبداللہ تو مجھے اتنا بتا کہ تو حق پہ ہے کہ نہیں. ماں پتر سے کہہ رہے کہ اماں میں حق میں ہوں. تو حضرت اسماء کہنے لگی بیٹا پھر اس طرح کرنا, تیر سینے پہ کھا کے آنا, کو پشت پہ نہیں ہونا چاہیے, ڈٹ کے لڑنا. تو کہنے لگے اماں پھر آپ بھی صبر کرنا, یہ جن سے میرا مقابلہ ہے یہ میرا قتل نہیں کرتے, یہ آنکھیں کاٹ دیتے, ناک کاٹ دیتے ہیں, آنکھیں نکال دیتے ہیں, کان کاٹ دیتے ہیں, جسم کے ٹکڑے کرتے ہیں, صبر کرنا. تو ماں روتی نہیں, ہم نے تو بزدل بنا دیا بچوں کو. وہ جی کاکروچ سے ڈرتا ہے جی, وہ چیخوں کی آواز آ رہی تھی, وہ جی چھپکلی آ گئی تھی بچے چیخے. یہ کوئی دلیری ہے؟ وہ عید میں بکرا ذبح ہو رہا تھا تو میرا بچہ رو رہا تھا, یہ کوئی فیشن ہے؟ یہ بچے کیسے جہاد کریں گے؟ کل کو میدان میں کیسے نکلیں گے؟ سنگلاخ پہاڑوں سے کیسے ٹکرائیں؟ ان کو کیسے جینا ہے؟ یہ کیسے میدان میں کھڑے ہوں گے؟ ان کا تو پھر وہی حال ہوگا کہ آج ان کو روٹی ان کی مرضی کی نہیں ملی تو انہوں نے موبائل توڑ دیا ہے. وہی اشر ہوگا کہ بچے نے جی ٹی وی توڑ ڈالا. کیوں جی؟ وہ کہہ رہا تھا جی میری مرضی کا سالہ نہیں پکا. یہ مذاق تب ہی ہوگا جب ہم بچوں کو کہیں گے کہ نہیں نہیں تو سیٹھ صاحب کا پتر ہے, تو پیر صاحب کا شہزادہ ہے, تو فلانے کا فلاں ہے. اب اس طرح کا نظام ہوگا تو پھر بزدل لوگ پیدا ہوتے ہیں, پھر قومیں لیڈر پیدا نہیں کرتی. جب کہا نا حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہ اماں وہ ناک کان کاٹ دیں گے, آنکھیں نکال دیں گے, تو حضرت اسماء کہنے لگی پتر تو مجھے نہ صبر کی تلقین کر, تو صبر کرنا, نہ پریشان ہو اگر یہ کاٹ دیتے ہیں جسم. حضرت اسماء کا جملہ سنو, فرمانے لگی بکرے کو صرف ذبح ہوتے وقت تکلیف ہوتی ہے پتر, کھال اتارتے وقت تکلیف نہیں ہوتی. جہاں میرا پتر میدان میں جا کے لڑ. حضرت عبداللہ ابن زبیر شہید کر دیے گئے. ان کی مقدس لاش جنت المعلا کے پاس, جنت المعلا کے پاس خانہ کعبہ کے قریب چوک میں مکے میں لٹکا دی گئی. بعض روایات میں 3 دن, بعد میں 14 دن لاش مبارک لٹکی ہے, لیکن گٹی حضور نے دی تھی نا. کہتے ہیں لاش مبارک کے قریب سے گزرتے تھے تو خوشبو کے حلے آتے تھے. بادشاہ نے بلایا, سپہ سالار نے بلایا, جناب اسماء سے کہنے لگا پتہ تیرا بیٹا کہاں ہے؟ آپ فرمانے لگی کہاں ہے؟ کہنے لگا میں نے لٹکا دیا ہے مکے کے چوک میں. تو جناب اسماء کہنے لگی شروع سے ہی شاہ سوار ہے, زمین پہ ٹکنا اس کی عادت ہی نہیں, زیادہ زندگی اس نے گھوڑوں کی پشتوں پہ ہی گزاری ہے, شروع سے ہی شاہ سوار ہے. یہ لفظ کہتے لاٹھی پکڑی ہے ٹکائی. ماں بوڑھی پلٹتے وقت کہنے لگی ایک بات بتا, میرا عبداللہ لٹک گیا ہے کہیں تیرے آگے جھکا تو نہیں؟ تو وہ شخص کہتا ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر کی تلوار میں بھی بڑا زور تھا, پر ان کی ماں کے جملوں میں بھی بڑی ہی طاقت تھی, بڑی طاقت. تھوڑا سا نا جینا سیکھیں, زندگی میں کھڑا ہونا سیکھیں. یہ کیا بات ہوئی فلانی بات سے ڈر گئے, فلانی بات سے سہم گئے؟ یا دیکھیں جا کے نفسیات کے ڈاکٹروں کے پاس رش کتنا, ہر بندہ ٹینشن. کس بات کی ٹینشن, کس بات کا ڈپریشن؟ میرے رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں کھڑا کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت موجود ہے, فرمایا لوگوں کبھی نہ گھبرانا, ساری دنیا مل کے بھی تمہیں اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو رب, جب تک رب نہ چاہے کوئی نقصان کر نہیں سکتا تمہارا. اور فرمایا سارے مل کے تمہارا بھلا کرنا چاہیں تو جب تک اللہ نہ چاہے کوئی تمہارا فائدہ کر سکتا. تو کھڑا ہونا سیکھیں ذرا. یہ درس کربلا ذرا میدان میں, کوئی ضروری نہیں سارے لوگ آپ کی حمایت کریں, یہ کوئی ضروری ہے. اس وقت کیا سب لوگ امام حسین کے ساتھ نکل آئے تھے؟ ایک وقت ہوتا ہے, وقتی طور پر معاملات اور تھے, صحابہ دور تھے, پتہ نہیں چلا. تنہا امام علی مقام نے وہ جنگ لڑی. لیکن آج دیکھ لیں گلی گلی حسین ابن علی کا چرچا ہے کہ نہیں, امام علی مقام کے تذکرے ہیں کہ نہیں. تھوڑا سا نا اپنی زندگی میں بالخصوص جوان حوصلہ ہار جاتے ہیں, کچھ نہیں بن سکتا جی اس ملک میں. مجھے پتہ ہے کہ جب حالات خراب ہوں تو کوئی بندہ بھی ساتھ نہیں چلتا. یہ لوگوں کا مزاج ہے, ساری عمر یہ آٹا گد ہے, لکھاں کیتے نہیں بیڑے, جب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے. ہوتا ہے کبھی کبھی لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں, لیکن یاد رکھنا جب ساری دنیا چھوڑ جائے پھر ہی تو سجدے کا مزہ آتا ہے. جب لوگ پورا دل توڑیں تو پھر ہی تو دعا میں رونا آتا ہے. جب پوری تکلیف ہو بندے کو تو پھر ہی تو بندہ جا کے سینہ لگاتا ہے خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ. سکھی بندے تو مکے جا کے بھی نہیں روتے. یہ درد ہو نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. لہذا استقامت کے ساتھ رہیں. پھر بات کو دہراتا ہوں, ایک تو پیار کریں صحابہ اور اہل بیت سے,
دوسرا سمجھ لیں کہ یہ آپس میں بڑے مہربان تھے۔